ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے جس کے حوالے سے پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں لوگوں کا عام تاثر یہ ہے کہ اتنی یہاں پر کامیابی سے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ جو خون کے کینسر میں مبتلا تھا اس کا کامیاب بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. اب وہ صحت یاب ہو کر گھر جا چکا ہے اور یہ کارنامہ کہیں اور انجام نہیں ہوا طے پایا بلکہ پاکستان کے اندر یہ آپریشن ہوا ہے. اور یہ معصوم ابراہیم جس کی عمر صرف 6 سال تھی جب اس کو کینسر کی تشخیص ہوئی اور پھر اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر سعید ناصر عباس جو کہ اسپتال کے ہیڈ ہیں، چلڈرن اسپتال کے ہیڈ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار دا پیشنٹ. تو 1.5 ماہ کے دوران اس کا بون میرو مکمل ہوا اور اب یہ باقاعدہ اب واپس گھر لوٹ چکا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلڈرن اسپتال کے ہیڈ آف بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ ڈاکٹر سید ناصر عباس بخاری صاحب. ناصر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں آپ، اور آپ نے یہ مسیحائی کی اور خاص طور پر صحت یاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور یہ بڑا زبردست ٹرانسپلانٹ ہے جو آپ نے کیا. یہ مشکل کیوں تھا اتنا؟ کس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا اور یو میڈ اٹ پاسبل؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. اصل میں یہ صرف میری نہیں، خیر ہماری پوری گورنمنٹ کی اور پورے ہاسپٹل کی کامیابی ہے، بلکہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. کیونکہ ٹرانسپلانٹ تو ہوتے ہیں لیکن بچوں میں کینسر میں جب کینسر ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ واپس آ جائے، اسپیشلی بلڈ کینسر، تو اور کوئی آپشن نہیں رہتی کہ ہم اسے ٹرانسپلانٹ کریں. مشکل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آلریڈی بچوں نے یہ جو آنکالوجی کے پیشنٹس ہوتے ہیں بلڈ کینسرز کے، وہ 2-3 سال کیموتھراپیز لے چکے ہوتے ہیں اور 2-3 سال کیموتھراپیز لینے کی وجہ سے ان کے بلڈ باڈی کے اسٹرکچر اس قابل نہیں رہتا ہے کہ مزید چیزوں کو ٹالریٹ کریں. اس لیے عموماً وہ ٹالریٹ نہیں کرتے اس ٹرانسپلانٹ کو اور ٹرانسپلانٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جب بچہ ہمارے پاس آیا تھا تو اس کا بھی کینسر کا پہلے علاج 3 ایئرس کا کمپلیٹ ہو چکا تھا. مگر بیماری واپس آ گئی اس کی، تو اور کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہم وہ فیکٹری بون میرو، وہ فیکٹری ہے جہاں پہ بلڈ بن رہا ہے، تو ہم اس پوری فیکٹری کو ہی چینج کر دیں. عموماً جو کینسر سے ہوتے ہیں سالڈ کینسر، اس میں اپنی ہی بون میرو یوز کی جاتی ہے، لیکن بلڈ کینسر وہ بیماری ہے کیونکہ بون میرو میں ہی پرابلم ہے، جہاں پہ بلڈ بن رہا ہے تو ہمیں کسی اور کی بون میرو پہ ٹرانسپلانٹ کرنی پڑتی ہے. اور میں نے جس طرح بتایا کہ پہلے 3 سال وہ بچہ کیموتھراپیز لے چکا ہوتا ہے تو اس کی باڈی، اس کی کڈنیز، لیور وغیرہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹالریٹ کریں، اس لیے ٹرانسپلانٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے چانس لیا، فیملی نے چانس لیا، اور اللہ کا شکر ہے بچہ بالکل نارمل ہے اس ٹائم اور گھر جا چکا ہے. ہرٹ کے ان کی بہن نے ان کو بون میرو عطیہ کیا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی ان کی بہن تھی، ان کی بڑی بہن ہے جن کی میچنگ ہم لوگوں نے کرائی. جب میچ ہوا تو ہم لوگوں نے ان سے لیا ہے بون میرو لیا ہے، اور اس کی پوری بون میرو پہلے ہم ختم کر دی، 0 پہ لے گئے. اس کی کیموز دے کے، میڈیسنز دے کے اور ریڈیشن، ہم نے اس کی بون میرو بالکل بچے کی ختم کر دی کہ 0 پہ بالکل ناک آؤٹ کر دی. ابھی اس آپریشن کو تقریباً اب کوئی 2 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں، کیونکہ جب تک بچہ بالکل شفا یاب ہو کے ڈسچارج نہیں ہو گیا اس وقت تک ہم اسے کامیابی نہیں کہتے. تو تقریباً 1.5 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. ناصر صاحب، پہلے تقریباً 15 سے 20 دن ایک اور بون میرو ختم کرنے میں اور اس کے بعد نئی بون میرو ڈالنے میں، اور جب تک نئی بون میرو کام کرنا شروع نہ کر دے، سارے سیلز نارمل بنانا شروع نہ کر دے، اس وقت تک ہم نہیں بچے کو ڈسچارج کرتے اور اپنے پاس ہی رکھتے ہیں جب تک بالکل نارمل حالت میں نہ چلا جائے. اچھا، تو یہ آپ کا پاکستان میں یہ چلڈرن ہاسپٹل میں یہ پہلا یونٹ ہے جو بچوں کے اوپر جس نے یہ پرفارم کیا ہے. ویسے پاکستان میں کتنی جگہوں پہ یہ آپریشن ہو رہے ہیں فار ایڈلٹس؟ دیکھیے بچوں میں تو سرکار، پورے پاکستان میں سرکار میں تو صرف ہم لوگ ہی کریں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں جو ہمارے آرمی کے سینٹر ہیں اور کراچی کے جو سینٹرز ہیں وہ کریں پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو صرف بچوں میں ہم لوگ ہی یہاں پہ کر رہے ہیں. اور باقی تو ہم لوگ تقریباً 5-6 سالوں سے ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں، تھیلیسیمیاز کے اندر، اپلاسٹک انیمیا، امیونو ڈیفیشنسی اور بہت ساری اور بیماریوں میں. لیکن جو کینسر سے اسپیشلی بلڈ کینسر، اس میں یہ پہلا ٹرانسپلانٹ جو کہ سرکاری اسپتال میں کیا گیا اور بچوں میں کیا گیا. اچھا، یہ جو بون میرو کا ہے، ان کی تو بہن نے ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ ان سے ہم نے لیا، لیکن اگر کوئی ایسے پیشنٹ ہو جن کا کوئی اپنا ایسا عزیز نہ ہو تو پھر ان کے لیے کیا کرائٹیریا؟ ویسے کیا لوگ اس میں والنٹیرلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے ہم لوگ لے سکتے ہیں، دنیا میں جہاں پہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں ہم لوگ فیملی سے باہر سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو لا ہیں، ہوٹا ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے جو لاز ہیں وہ کسی بھی ٹرانسپلانٹ کو فیملی سے باہر الاؤ نہیں کرتے. چاہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، چاہے لیور ٹرانسپلانٹ ہے یا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، تو فیملی سے باہر ہمیں اجازت نہیں دیتے. ہمارے قانون، پاکستان کے قانون اجازت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم فیملی سے باہر نہیں جا سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس پاکستان میں یہ نا کہ کیونکہ پھر آرگن بکنے شروع ہو گئے، کڈنی بیچنا لوگ شروع ہو گئے، لیور، تو اس وجہ سے پاکستان میں بین کر دیا گیا کہ ہم فیملی سے باہر. ناصر صاحب، اس میں ایک اور چیز جو میں بتاتا جاؤں، سوری میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتاتا جاؤں
کہ اگر آپ کا ڈونر میچ نہیں بھی کرتا فیملی میں تو کوئی بھی ماں باپ میں سے یا بہن بھائیوں میں سے ہاف میچ ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ وہ آپشن بھی اویلیبل ہے تو ہمیں فیملی سے باہر جانا کوئی لازمی نہیں ہوگا. ناصر صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ اس کے اندر جو رسک فیکٹر ہوتا ہے فار دا ڈونر وہ کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے ڈونر میں چانس، دیکھیں خطرہ تو ہر چیز میں ہے. میں اگر سمجھانا چاہوں تو خطرہ تو میرا روڈ پہ نکلنے پہ بھی ہے کہ میں جاؤں گا تو خدا نہ کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ادروائز کوئی بہت زیادہ یہ وہ ٹرانسپلانٹ ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ واحد ٹرانسپلانٹ ہے تمام ٹرانسپلانٹس میں سے جس میں ڈونر کو رسک منیمم ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ اس کی اپنی بون میرو کچھ دنوں بعد بننا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس بچی کو جو اس کی ڈونر تھی ہم لوگوں نے صرف 1 سے 2 دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد نارمل گھر بھجوا دیا اور وہ اسکول گوئنگ کی واپس اسکول جانا شروع ہو گئی. تو عموماً ڈونرز کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اس میں اس علاج میں کتنا ٹائم لگا اور آئی ایم شیور اٹ مسٹ ہیو بین کاسٹلی، کتنا مہنگا ہے علاج؟ جی میں نے بتایا نا تقریباً 1.5 منتھ ٹوٹل اس ٹرانسپلانٹ میں. بون میرو ٹرانسپلانٹ اس لیے بھی ذرا ڈفرینٹ ہے باقی ٹرانسپلانٹ سے کہ یہ تقریباً 1.5 منتھ لگ جاتا ہے پورے ٹرانسپلانٹ کے پروسیجر میں. اور تقریباً ایکسپینس کی بات کروں تو 40 سے 50 لاکھ مگر پیشنٹ کے لیے بالکل فری تھا. اچھا. ہم لوگوں نے اب تک جتنے بھی ٹرانسپلانٹ کیے چلڈرن ہاسپٹل میں وہ سارے کے سارے پیشنٹ کے لیے زیرو کاسٹ ہم لوگوں نے پیشنٹ سے زیرو یعنی کہ سنگل پینی بھی کبھی نہیں لی. اور ہماری گورنمنٹ آف پنجاب اور ہمارے چلڈرن ہاسپٹل اور ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم بڑا کلیئر ہیں اس بارے میں کہ کبھی بھی پیسے کی وجہ سے ہم نے ٹرانسپلانٹ نہیں روکا. اور اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے اور بچے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزر سکتا ہے تو ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کو تیار ہوں گے چاہے وہ فائنینشلی جس حالت میں. ایک اور چیز ہے ناصر عباس بخاری صاحب کہ ہم ماضی میں تقریباً 8-10 سال پہلے ہمارے ایک دوست کے ساتھ اسی طریقے سے یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ ریلیپس کر گئے تھے، وہ ڈیزیز واپس آ گئی تھی. تو یہ خدشات ہوتے ہیں کسی پیشنٹ کو لے کے کہ خدا نخواستہ یہ دوبارہ سے نہ آ جائے؟ دیکھیں ٹرانسپلانٹ کے بعد خطرہ منیمم ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے بتایا نا فیکٹر ہی بدل دی. ہم اسے کیمریز پہ نظر رکھیں گے اور اس کو مینیج کرتے رہیں گے اگر ضرورت پڑتی ہے تو. لیکن ٹرانسپلانٹ وہ آخری چیز ہے جو کہ پاسبل ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے میں نے کہا نا کہ ہم نے فیکٹر ہی بدل دی ہے جہاں پہ خطرہ موجود تھا. تو خطرہ تو ہر چیز میں ایک نارمل انسان میں بھی خطرہ موجود ہے کہ کینسر نہ آ جائے کیونکہ باہر ہمارے انوائرمنٹ ہماری چیزیں ایسی ہیں. لیکن ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ خطرہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے، کافی کم ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید ناصر عباس بخاری. آپ ٹیم آپ بہت زبردست کام کر رہا ہے.